السلام علیکم۔ تھکیں جو پیر تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پیر تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گل مراد منزل ہے خار راہ میں ہے۔ بیرسٹر گور علی خان کون؟ بونیر کے ایک دور دراز پسماندہ گاؤں سے پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمینی تک کا سفر، یہ رہے گا میرا موضوع۔ بہت ہی خاص ولاگ ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ بیرسٹر گور ہیں کیا اور ہیں کون؟ اس ولاگ میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اور ان کے خاندانی بیک گراؤنڈ پر بھی بات ہوگی۔ جمع رہیے گا میرے ساتھ، لائک کر دیجئے میرے چینل کو، سبسکرائب کر دیجئے، اور آپ شیئر کریں گے تو میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ میرے ولاگز کو شیئر، تاکہ روشنی کا سفر آگے کی طرف بڑھے۔ آئیں وطن عزیز سے جہالت کے اندھیروں کو مٹائیں اور انصاف کا بول بالا کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا، دستبردار ہو گئے اور اپنے وکیل بیرسٹر علی گور خان کو پی ٹی آئی کے نگران چیئرمین کے لیے نامزد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے تحریک انصاف کے چیئرمین کے عہدے کے متعلق ابہام موجود تھا کہ آیا وہ عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں یا نہیں، اور اس حوالے سے آج پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کی جانب سے کی گئی ایک پریس کانفرنس میں یہ اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین شپ کے لیے عمران خان نے علی گور کو نامینیٹ کیا ہے۔ انہوں نے اس بارے میں تفصیل سے بتایا ہے کہ ان کے عمران خان سے گزشتہ روز جیل میں ایک لمبی ملاقات ہوئی، جہاں انہوں نے قانونی مشاورت کرتے ہوئے یہ سوال بھی وہاں پر پوچھے عمران خان نے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن قانونی طور پر لڑ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر وہ ان میں حصہ لیں گے تو الیکشن کمیشن اس الیکشن کو کالعدم قرار دے گا یا نہیں۔ ایسے حالات میں بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ اس بارے میں ہم نے عمران خان کے کیسز کا بغور جائزہ لیا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ عمران خان الیکشن میں حصہ تو لے سکتے ہیں، لیکن اس سے الیکشن کمیشن کا عدم قرار دینے کا الیکشن کمیشن کو موقع مل سکتا ہے، جو وہ نہیں چاہتے، یہ رسک وہ نہیں لینا چاہتے، کیونکہ راجہ سکندر سلطان سے کسی خیر کی توقع تو خیر ہے بھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے بیرسٹر گور علی خان کو نگران چیئرمین پی ٹی آئی نامزد کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیرسٹر گور نے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے عمران خان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ عمران خان کے نگران کے طور پر کام کریں گے، جبکہ پارٹی کے اصل چیئرمین تو عمران خان ہی ہیں۔ بلکہ وہ جو پریس کانفرنس تھی اس میں ان کی باڈی لینگویج، وہ کہتے ہیں فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، تو ان کے جو تاثرات تھے وہ اشکبار ہو گئے، اور انہوں نے عمران خان، انہیں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ ایسے بھی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے اسے ہونے سے کسی کا باپ بھی روک نہیں سکتا۔ کبھی بیرسٹر گور علی خان نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہی ول بی دا چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف، لیکن میں نے عرض کیا جو اللہ چاہتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا۔ انہوں نے وہاں پر کہا، ان کو کہا کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں عمران خان کا شکریہ کیسے ادا کروں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان کا نمائندہ اور ان کے جانشین کے طور پر اس وقت تک رہوں گا جب تک عمران خان واپس نہیں آتے۔ یہ چیئرمینی عمران خان کی امانت ہے اور وہ پی ٹی آئی کے نظریے اور پی ٹی آئی کی جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ نئے پارٹی چیئرمین کی نامزدگی کے اس اچانک فیصلے کے بعد یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس عہدے پر بڑے بڑے لوگ تھے، تو یہ کرا بیرسٹر گور علی خان کے نام نکلا کیسے، اور یہ ہیں کون؟ اور یہ سوال سوشل میڈیا پر ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ بھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں اب بغاوت ہوگی، جو سینئر لیڈرز ہیں وہ احتجاج کریں گے۔ وہ بھائی کمپیٹنٹ آدمی جو ہوتا ہے وہی بنتا ہے۔ اس میں آخر میں بات کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے عمران خان کے نامزد امیدوار بیرسٹر گور علی خان ہیں کون؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے ایک سینئر وکیل ہیں۔ بیرسٹر گور علی خان کا تعلق خیبر پختونخوا کے ضلع بونیر کے ایک پسماندہ گاؤں سے ہے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے قبل پاکستان پیپل پارٹی کا بھی حصہ رہے ہیں۔
وہ سن 2008 کے عام انتخابات میں تیر کے نشان پر پیپل پارٹی کی طرف سے بونیر سے حصہ بھی انہوں نے لیا تھا اور انہوں نے کافی تھوڑے سے مارجن سے وہ ان الیکشن میں ہار گئے تھے۔ اس کے بعد وہ طویل عرصے تک سیاست سے دور رہے اور سیاسی جماعتوں کے مقدمات میں وکیل کے طور پر مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ بیرسٹر گور نے برطانیہ کی وولورہمپٹن یونیورسٹی سے LLB اور واشنگٹن کے سول آف لا کالج سے LLM کی ڈگری حاصل کی۔ بیرسٹر گور طویل عرصے تک اعتزاز احسن اینڈ ایسوسیٹس کے ساتھ وابستہ رہے اور اعتزاز احسن کی زیر نگرانی وہ وکالت کرتے رہے۔ اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اعتزاز احسن کے شاگرد بھی انہیں کہہ سکتے ہیں۔ اعتزاز احسن کے ساتھ بیرسٹر گور سن 2007 میں وکالات تحریک میں بھی پیش تھے۔ جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے سلسلے میں بھی وہ مقدمے لڑتے رہے اور وہ اعتزاز احسن کے معاون خصوصی رہے، تاہم وہ وکلاء سیاست میں کبھی بھی زیادہ فعال نہیں ہوئے۔ بیرسٹر گور خان گزشتہ 1 سال سے عمران خان کی قانونی ٹیم کے اہم رکن ہیں۔ ان کے ذمہ تمام قانونی امور کو سنبھالنا تھا اور وہ پارٹی کے قانونی امور پر فوکل پرسن بھی ہیں۔ ابتدائی طور پر بیرسٹر گور تحریک انصاف کے خلاف فارن فنڈنگ کیس اور عمران خان کے خلاف توہین عدالت کمیشن کے مقدمات کی پیروی بھی کرتے رہے، مگر پھر جب تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہونے لگی تو ایسے میں جہاں ان کے چیلنجز میں اضافہ ہوا وہیں پارٹی میں ان کی اہمیت میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بیرسٹر گور اپنے آپ کو ایک سیاسی کارکن سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک سیاسی کارکن کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ تو ضرور تعلق رکھتا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ سن 2008 میں پاکستان پیپل پارٹی سے انتخابات میں انہوں نے جب حصہ لیا تھا تو وہ بہت ہی کم ووٹوں سے ہارے تھے۔ بیرسٹر گور کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس سے قبل پاکستان پیپل پارٹی کا حصہ رہ چکے ہیں، جھوٹ نہیں کہہ رہا، مگر پھر انہوں نے خاموشی سے ہی اس جماعت سے دوری اختیار کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ اس جماعت میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا، کیونکہ یہ بینظیر کی پیپل پارٹی نہیں رہی، اب یہ زرداری اور بلاول بھٹو کی پیپل پارٹی تھی۔ ان کے مطابق تحریک انصاف میں ان کی شمولیت کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ ایک عام آدمی کی پارٹی ہے اور ہر قابل بندے کے لیے یہ پارٹی ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ بیرسٹر گور مختلف کے بارے میں آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ وہ 2008 میں کیونکہ معمولی مارجن سے شکست ہوئی تھی انہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے پاس 2 آپشن تھے، یا تو سیاسی طور پر جدوجہد جاری رکھوں اور انتخابات میں حصہ لوں، یا پھر کارپوریٹ اور آئینی امور پر وکالت کر کے لوگوں کی خدمت کروں۔ ان کے مطابق انہوں نے دوسرے آپشن کو چنا اور پھر اپنے پیشے میں مگن ہو گئے اور سیاست سے کافی حد تک کنارہ کشی رہے، مگر سیاسی جماعتوں سے پھر بھی وہ کہیں ان سے تعلق ان کا رہا۔ بیرسٹر گور علی خان اس عرصے میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے مختلف مقدمات میں پیش بھی ہوتے رہے اور ان میں بیرسٹر گور نے پاکستان پیپل پارٹی کے علاوہ ان مقدمات میں جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام ANP اور میپ کے کیا کہتے ہیں سربراہ محمود خان جزئی کے وکیل کے طور پر بھی وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے۔ وہ پاکستان کے مہنگے ترین وکیلوں میں سے ایک تھے، لیکن 2020 کے بعد جب وہ PTI کے لیے تو انہوں نے بالکل PTI کے لیے بغیر اپنی فیس دیے، حالانکہ میں نے عرض کیا پاکستان کے مہنگے ترین وکیل، لیکن انہوں نے PTI کے لیے مفت میں مقدمات لڑے، بھلے وہ کیسز عمران خان کے ہوں یا PTI کے متعلق۔ اگرچہ ابھی تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہے، بہرحال وہ 2022 کو انہوں نے پارٹ 2 میں باقاعدہ شمولیت اختیار کی تھی۔ تو تحریک انصاف جب انٹرا پارٹی انتخابات کی طرف بڑھ رہی ہے، مگر وہ اب بھی جماعت اسلامی اور M2M کے پارٹی سٹرکچر سے بیرسٹر گور متاثر ہیں اور ان کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ وہ ان 2 جماعتوں کو جمہوری جماعتیں سمجھتے ہیں۔ ان کی رائے میں جماعت اسلامی اور M2M ہی 2 ایسی جماعتیں ہیں جس میں عام لوگوں کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اب اس صف میں بیرسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ PTI کو بھی شامل کر لیں۔ وہ ایک عام آدمی تھے، ایک عام سے خیر وکیل تو وہ بہت اچھے تھے، اس سے تو انکار نہیں، لیکن ان کا فیملی بیک گراؤنڈ نہ اتنا سیاسی ہے
نہ وہ اتنے زیادہ فیملرٹی ہے، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بن چکے ہیں۔ بیرسٹر گور نے عمران خان کو یہ مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں بھی یہی کلچر آئے اور تحریک انصاف ایک جمہوری سیاسی جماعت کے طور پر اس کا تعارف ہو اور اس میں بھی عام آدمی کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں۔ تحریک انصاف کے دو سینئر رہنماؤں کے مطابق بیرسٹر گور علی کا کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے۔ ان کے مطابق وہ ایک عرصے سے تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف مختلف مقدمات میں پیش بھی ہوتے رہے ہیں۔ ایک رہنما کے مطابق ان کی خدمات ہی کی وجہ سے اور ان کی اہلیت کی بنیاد پر عمران خان نے باقاعدہ انہیں تحریک انصاف کا پہلے حصہ بنایا۔ ایک اور رہنما پی ٹی آئی کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 مئی کے بعد بیرسٹر گور کو باقاعدہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے اس کا حصہ بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ قانونی امور میں پارٹی کی قیادت بھی کر سکیں، اور اس طرح اس کے بعد وہ قیادت کو مختلف قانونی امور پر ہمیشہ مختلف بریفنگز بھی دیتے رہے۔ تو آج گزشتہ روز ان کا اعلان ہوا کہ عمران خان نے ان کو پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین شپ کے امیدوار کے لیے نامینیٹ کیا ہے۔ یہ ہے بیرسٹر علی گور، ان کی زندگی کا میں نے بتایا ہے۔ اب آخر میں مزید کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھوں گا کہ عمران خان نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ یہ بیرسٹر علی گور کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین بننا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کی سیاست کا رخ تبدیل کرے گی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ہم بھائی ہیں، بھلے پیپل پارٹی کا ہے، بھلے نون لیگ کا ہے، بھلے پاکستان کے کسی ایسے میں رہنے والا کوئی بھی شخص کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم سب نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرنا ہے۔ ملک کی بہتری کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے میرے دوستو، وہ یہ سفارش کلچر، موروثیت کلچر سے چھٹکارا ہے۔ میرٹ جو ہے وہ سب کچھ ہے۔ جس ملک میں میرٹ کا نظام ہوگا، میرٹ اور انصاف، یہ کسی ملک کی ترقی کے لیے آپ یقین کیجئے خدا گواہ بنیاد ہیں۔ تو یہاں پر بیرسٹر گور نے خود کہا ہے، آپ سن لیجئے، کہ وہ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی، جو کہ اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو یہ جماعتیں پاکستان میں کتنی سیٹیں جیتتی ہیں، کہا اس نے بالکل ٹھیک ہے۔ ایم کیو ایم کے حوالے سے میرا حیدرآباد میں، کراچی میں بہت ہوتا ہے، آپ یقین کریں ایم کیو ایم نے ایک ریڑھی والے کو بھی ٹکٹ دیا ہے، سلیم بھائی حیدرآباد سے، اور وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیتا بھی ہے 16,000 ووٹوں سے۔ یہ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں، میرے سامنے وہ ریڑھی لگاتا تھا اور ریڑھی لگانے والا ایک شخص اسمبلی میں پہنچا، یہ حیدرآباد سے سندھ اسمبلی میں۔ ایم کیو ایم کی اس بات کو جتنا اپریشیٹ کریں، اور وہ یہ ایم کیو ایم آج والی ایم کیو ایم نہیں ہے، یہ ٹٹو ایم کیو ایم ہے۔ جو ریئل ایم کیو ایم تھی اس کی میں 100 خرابیاں تھی الطاف حسین میں، لیکن اس کی پارٹی میں جمہوریت تھی، اس کی پارٹی میں میرٹ تھا۔ اس لیے جب تک ایم کیو ایم کا سربراہ الطاف حسین رہا، کسی کا بات بھی اسے شکست نہیں دے سکا۔ کراچی حیدرآباد میں اس کے سامنے کسی کی کھڑا ہونے کی ہمت نہیں تھی۔ ایون کے آپ یقین کریں بڑے بڑے سیاسی مگرمچھ ڈرتے تھے کہ ایک ریڑھی والے سے وہ ہار جائیں گے، ناک کٹ جائے گی، اور پیپل پارٹی کے لوگوں کو ہمت نہیں تھی کہ ایم کیو ایم کے ایک ریڑھی بان کے مقابلے میں الیکشن لڑیں۔ یہ ہوتی ہے پارٹی میں جمہوریت، اور جمہوریت کی یہ بیس یہاں سے بنتی ہے، جڑیں یہاں سے بنتی ہیں۔ ایک بات، جماعت اسلامی اپنے قیام سے لے کر اس کے امیر تبدیل ہوتے کوئی کسی کا رشتہ نہیں ہے۔ مولانا مودودی صاحب سے جو سفر شروع ہوا، اس جماعت سے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی جماعت اسلامی ہی سے نکلے، میاں طفیل، قاضی حسین احمد، ڈاکٹر منور حسن، لیاقت بلوچ، سراج الحق، ان سب کا کسی کا جماعت اسلامی کے بانی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ اپنے میرٹ، اور خاص طور پر یہ جو سراج الحق آیا ہے، وہ جماعت کے لیے اس کی اتنی قربانی ہے، حالانکہ میں سیاسی معتبر کے طور پر اسے نہیں پیش کر رہا، میں اسے سیاسی معتبر سمجھتا بھی نہیں ہوں، میں اس کی سیاست سے مجھے بہت سے اختلافات بھی ہیں۔ قاضی حسین، میں کہتا ہوں جماعت اسلامی کا اصل جو چہرہ تھا وہ قاضی حسین احمد تھا،
جماعت اسلامی کا اصل جو چہرہ تھا وہ ڈاکٹر منور حسن صاحب تھے. یہ اس طرح کا چہرہ نہیں ہے، لیکن جمہور کی بنیاد پر ایک عام سا آدمی، ایک عام سا غریب آدمی وہ جماعت اسلامی کا امیر ہے. تو یہ بات اب پی ٹی آئی میں اب بھی آ گئی ہے، اور اس کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے. اس حوالے سے عمران خان نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے، اس کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ وہ چاہتے تو اپنی بیوی کو، اپنی بیگم کو، یا اپنے خاندان کے کسی شخص کو، ان کے بانجے بھی ہیں، اور کچھ تو بانجے تو ان کے ایکٹیو ہیں کافی پریکٹیکل پولیٹکس میں بھی، اور ان کی بہن جو ہے علیمہ خان، وہ تو شانہ بشانہ، بھلے وہ شوکت خانم کے معاملات ہوں، نمبل یونیورسٹی کے ہر مسئلے میں وہ فرنٹ پر ہمیشہ لڑی ہیں، اور بہت ہی بہادر اور کمپیٹنٹ بھی ہیں، انتہائی اہل خاتون ہیں. بلکہ میری رائے یہ تھی کہ علیمہ خان بنتی. میری ایک رائے تھی، آپ یقین کریں اگر خاندان سے باہر جانی ہے تو میری ٹاپ پہ میرے جو دو آدمی تھے، ایک قاسم سوری تھا، ایک علی محمد خان ہوتی تھا. میں خود پی ٹی آئی سے میری ایک طویل رفاقت ہے، بہت ہی. بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی بننے سے پہلے ہم اس لشکر میں یا اس قافلے میں الحمدللہ مجھے یہ سعادت ہے کہ ہم اس وقت سے آ رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، نیشنل لیول کو تو چھوڑیں، صوبائی اپنے گاؤں کی سطح پر بھی ایک عام رکن کی حیثیت سے الحمدللہ ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم عمران خان کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہم عمران خان کی شخصیت کو نہیں، اس کے نظریے کو، اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے ویژن کو سپورٹ کرتے ہیں، جو خودداری کا ان کا نظریہ خودداری کا نظریہ ہے، سیلف رسپیکٹ کا نظریہ ہے، اقبال کا جذبہ خودی ہے، شہین والا نظریہ ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ شاہین کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ شاہی بناتا نہیں ہے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہی بناتا نہیں ہے آشیانہ. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر لیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں میں اضافہ ہو تاکہ میرا اور آپ کا یہ سفر جاری رہے. اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو. السلام علیکم.